اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءهم العذاب لیاتینہم بغتۃ وهم لا یشعرون یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ عنکبوت جو قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیات 51 تا 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آیت 51 کا ترجمہ یہ ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ اولم یکفہم یعنی کیا معجزے کے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ایک جامع نظام حیات ہے، جس کا ملکوتی انداز کلام معجزہ ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ عقل و فکر کی دعوت پر مشتمل تعلیمات روحانی اور مادی تقاضوں کا حامل معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر درج ذیل امتیازات حاصل ہیں۔ نمبر 1، یہ معجزہ یتلی علیہم ہر وقت ہر عصر کے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ دیگر معجزات کی طرح ایک وقت، ایک قوم، ایک واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایک دائمی اور مستمر اور جاری معجزہ ہے۔ یہ ایک عقلی و فکری معجزہ ہے۔ دیگر معجزات کا تعلق حسی اور محسوساتی ہونے کے اعتبار سے صرف حس و مشاہدے سے ہے۔ صرف حس کبھی اشتباہ کا شکار ہو سکتی ہے اور جادو کا احتمال آتا ہے، لیکن قرآن کا تعلق حس سماعت سے بھی ہے اور عقل و خرد سے بھی ہے۔ عقلی امور میں جادو نہیں ہوتا۔ اور ساتھ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ مصر و بابل کی طرح حجاز میں جادو کا کوئی رواج نہ تھا۔ یہ معجزہ ہونے کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ ان فی ذالک لرحمۃ، اس قرآن میں رحمت ہے۔ اس قرآن کی ہر آیت، ہر قانون، ہر حکم اس پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا یزید الظالمین الا خسارا۔ اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ یہاں جو استعمال ہوا آیت میں وہ ذکر یعنی یہ قرآن دیگر معجزات کی طرح خاموش اور صامت معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناطق معجزہ ہے جو انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہر اس چیز سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے جو دونوں جہان کی زندگی کے لیے مضر ہے۔ کیا ان منکرین کے لیے ان امتیازات کا حامل معجزہ قرآن کافی نہیں ہے؟ قوموں کی تاریخ گواہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابتدائی معجزے پر ایمان نہیں لاتے وہ تجویز شدہ معجزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی معجزات کو تسلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے دیگر معجزوں کو بھی تسلیم نہیں کیا۔
اور جو لوگ اللہ کے پیش قدم معجزات کو نہیں مانتے وہ تجویز شدہ معجزات کو بھی نہیں مانتے۔ آیت نمبر 52 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی خسارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ الف، اللہ نے قرآن جیسا معجزانہ کلام نازل کر کے اس رسالت کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، چونکہ قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ اگر کلام اللہ نہیں ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو۔ بے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو وعدے کیے تھے اسلام کے فتح و نصرت اور مشرکین کی نابودی کے، وہ سب وعدے پورے ہوئے۔ جیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن اور سنت کے ذریعے جو پیشین گوئیاں ہوئی وہ سب وقوع پذیر ہوئی۔ دال، اس رسول نے ایک جامع نظام حیات پیش کیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ وقت بتائے گا کہ وہ واحد نظام حیات ہے جو انسان کے لیے عدل و انصاف اور آسائش دے سکتا ہے۔ پھر آیت میں ارشاد ہوا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، گواہی کے لیے وہی ذات کافی ہے، سارا جہان اس کے احاطہ علمی میں ہے، ہر جنبش اس کی نظر میں ہے، وہی گواہی دے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد والذین آمنوا بالباطل وکفروا، جو اللہ نے فرمایا یعنی وہ لوگ خسارے میں ہیں جو ایمان کی جگہ کفر کو رکھ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے کفر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی گواہی ناقابل تردید ہوتی ہے۔ آیت نمبر 53 کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ آیت نمبر 54 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ آیت نمبر 55 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ لوگ بار بار آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے کہ اگر آپ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اگر حکمت الہی کے تحت اس عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا اور عدل الہی کے تحت مہلت دینا ضروری نہ ہوتا تو اس عذاب کے آنے میں دیر نہ لگتی۔ مہلت دینے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بطور مثال چند ایک کا ذکر کرتے ہیں، جیسے الف، یہ مہلت ظالموں کے لیے سزا ہے کہ ان کے جرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے، یہ مہلت مومنین کے لیے رحمت ہے، ان کا امتحان سنگین اور ان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیم، کافروں کی صفوں میں چند ایک قابل ہدایت لوگ ہوتے ہیں، آئندہ وہ اہل ایمان کی صفوں میں اس مہلت کی وجہ سے شامل ہو سکیں گے۔ دال، کافروں کی نسلوں میں اہل ایمان آنے والے ہیں، مہلت سے ان کو وجود میں آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جب تلوار چلاتے تھے تو دیکھ کر تلوار چلاتے تھے، اگر کسی کافر کی نسل میں کوئی مسلمان، کوئی با ایمان آنے والا دیکھتے تھے تو اس پہ تلوار نہیں چلاتے تھے۔ آیت نے فرمایا کہ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، یعنی جب مقررہ مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ عذاب دفتن آ جائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ ہے، اور آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے نہ تاخیر کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔ یستعجلونک بالعذاب، یعنی ان نادانوں کو عذاب میں جلدی ہے، حالانکہ وہ عذاب میں گھرے ہوئے ہیں، گویا ان لوگوں نے کفر اختیار کر کے عذاب اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، جس کا عملی مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا۔
ارشاد ہوا کہ یوم یغشاہم العذاب، قیامت کے دن انہیں ہر طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ ہر طرف کے لیے اوپر اور نیچے کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، چونکہ ان دو جہتوں سے جب عذاب آئے گا تو دائیں بائیں اوپر سے آنے والا عذاب گھیر لیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ذوقوا ما کنتم تعملون، دنیا میں جو تمہارا کردار بد رہا ہے اس کا مزہ چکھو، خود ان کا کردار ان کو عذاب دے گا۔ مہلت مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ آیت نمبر 56 کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے مومن بندوں، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کیا کرو۔ اگر وطن اللہ کی بندگی میں آڑے آئے اور کسی وطن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو تو اللہ کی بندگی کے مقابلے میں وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خدا کی بندگی ہمیشہ وطنیت اور قومیت پر مقدم ہے۔ اگر وطن میں مومن اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا یا گناہ سے اجتناب کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسے وطن کو ترک کر کے، ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں مذہبی آزادی ہو۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص اپنے دین کی خاطر ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف بھاگ جاتا ہے، خواہ وہ ایک ہاتھ برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جنت کا سزاوار ہوگا اور ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ بحار الانوار کی جلد 19 میں حدیث موجود ہے۔ اس سے ان لوگوں کا انجام معلوم ہوتا ہے جو دنیا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور اولاد تو نہ ان کی دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔ دین کی خاطر وطن چھوڑنا واجب ہے، دین کی خاطر دین چھوڑنا گمراہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔